وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ۔ حرام مال کھانے سے ممانعت کی آیت نازل ہوئی، اس لیے کہ دعا کی قبولیت میں اور عبادات کی قبولیت میں رزق حلال کو ایک مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ جتنا رزق حلال کا اہتمام کرے گا اتنی ہی اس بندے کی عبادات قبول ہوں گی۔ تو جب قاضی ابو یوسف سے پوچھا گیا کہ آپ نے احسان یعنی تصوف پہ کچھ نہیں لکھا، تو کہنے لگے میری کتابوں کے اندر آپ حلال و حرام کے احکام تم نے نہیں پڑھے۔ تو پوچھا گیا کہ یہی احسان ہے؟ فرمایا یہی تو احسان و تصوف ہے کہ لقمہ حلال کھائے گا تو عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی، لقمہ حلال کھائے گا تو اس کے ذکر و اذکار اثر ان میں ہوگا۔ تو پیچھے دعا کا ذکر ہوا، روزے کا ذکر ہوا، اعتکاف کا ذکر ہوا، ساتھ ہی یہ حکم بیان ہوا کہ حرام نہ کھاؤ۔ یعنی عبادات کی قبولیت اور دعا کی قبولیت میں اتنا دخل ہے رزق حلال کو۔ دو چیزیں شرط ہیں عبادت کی قبولیت کے لیے، عقل حلال اور صدق مقال، حلال کا لقمہ کھانا اور سچی بات کرنا۔ اس لیے کہ بندہ جب سچ کو اختیار کرتا ہے اور حق بولنا شروع کر دیتا ہے تو پھر بندے کو خود محنت نہیں کرنی پڑتی، حق بولنے سے اور سچ بولنے سے اور کھری بات کرنے سے بندے کو ایک فائدہ ملتا ہے کہ پھر عبادات اور ذکر و اذکار کی ضرورت زیادہ نہیں پڑتی۔ اللہ کہتا ہے کہ پھر میری ذمہ داری ہے کہ میں خود تمہارے اعمال کو درست کر دوں۔ سورہ احزاب میں ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اور سیدھی سیدھی بات کرو، لگی لپٹی بات نہ کیا کرو، کھری کھری بات کر دیا کرو۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے اعمالوں کو خود بخود درست فرما دے گا، تمہارے اعمال خود درست کر دے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم۔ ایک تو ہمارے اعمال درست ہو جائیں گے تو ہمارے اعمال کو خود درست کر دے گا، اور جو پہلے تم سے غلطیاں ہو چکی ہیں اللہ خود ہی معاف فرما دے گا۔